بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں ایک عالم جلیل، محدث، فقیہ، طلاب کے لیے حبیب، کے نزدیک قریب، زاہد، صاحب ورع، جو اپنی جگہ قاضی، مفتی، داعی، مصلح، رئیس، امام اور معلم تھے، جو مہمانوں کے لیے معزز میزبان، یتیموں پر دست شفقت، بیواؤں پر ملجأ رحمت، مساکین کے لیے مرجع و مطعم اور بھلے امور میں قائد، علم والوں کے لیے اسوہ اور عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ تھے، جن کے ہاتھوں ایک بڑی تعداد تربیت پائی، جن میں خیر و برکت خوب بھری ہوئی ہے، جن کا ہاتھ محاضرات، ندوات اور اختیار موضوعات میں بھرپور رہا ہے، جن کے ذریعے سے بہت سی کتابیں، بہت سے رسائل، بہت سے مقالات نے علمی دنیا میں جنم لیا ہے، جن کا احصاء کرنا مشکل امر ہے۔ آپ کی زندگی کیا ہی بہترین، خوشگوار اور عظیم زندگی ہے کہ جس کا کوئی پل بھی بیکار اور ضائع نہ ہوا۔ یقیناً قابل صد مبارکباد ہے آپ کی زندگی اور ان لوگوں کی زندگی بھی جو آپ کے نہج پر چل رہے ہیں، کہ جنہوں نے خود صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی، جنہوں نے اپنے اوقات کو اپنے خالق و رب العالمین کی اطاعت میں بسر کی، جن کو علمی دنیا میں ہم اور آپ ابن باز رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا مکمل نام عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ آل باز تھا۔ آپ ریاض میں 1330 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایام دراسہ کے وقت آپ کی بصارت موجود تھی اور آپ نے بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کر لیا تھا۔ بالغ ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ آپ کی بصارت 1340 پر 6 میں کچھ کمزور ہوئی، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں ایک قسم کی بیماری آ گئی تھی۔ پھر 1350 میں آتے آتے آپ کی بصارت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ خود یہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے جب بصارت کھونے کی بات آتی ہے، بصارت ختم ہو جانے کی بات آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ علی ذالک، کہ اللہ کا شکر ہے اس بات پر، اور پھر کہتے ہیں کہ وَأَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَن يُعَوِّضَنِي عَنْهُ بِالْبَصِيرَةِ فِي الدُّنْيَا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بصارت کے عوض مجھے اس دنیا میں والجزاء الحسن فی الآخرہ، اور آخرت میں جزائے حسن ملے، جس کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی علمی، عملی اور خلقی طور پر سب سے بہترین زندگی تھی۔ آپ مہتمم تھے اسلام اور مسلمانوں کے امور کے، آپ مہتمم تھے دعوت سلفیہ کے اور اس دعوت کے علمبرداروں کے جو دنیا کے مشرق و مغرب میں ہیں۔ ایسے داعیوں پر آپ کا ید لطیف ہمیشہ مہربان تھا، باقاعدہ ان کے مسائل و احوال کو جانتے اور ان کے حل کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کا دروازہ ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلا رہتا تھا، خاص کر طلاب علم کے لیے، کہ آپ ان طلاب کے لیے ایک والد، حبیب،
کریم اور ہمت افزائی کرنے والے آدمی تھے۔ آپ جیسے عالم خال خال ہی ملیں گے جو خلقاً، عقیدتاً اور محنتی طور پر ممتاز ہوں۔ مائیں بہت کم ہی ایسے علماء جنا کرتی ہیں۔ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بات یقیناً کہے کہ مریخ میں بھی اسلام پہنچ چکا ہے تو ہمیں بلکہ سب کو یہ اندازہ ہوگا کہ شاید وہاں اسلام پھیلانے والے ابن باز رحمہ اللہ ہوں گے۔ اب آئیے آپ کے اساتذہ میں سے چند نام جو ہے معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کے ناموں میں سے چند نام یہ ہیں: معالی الشیخ راشد بن صالح، معالی الاستاذ عبدالعزیز بن عبداللہ، معالی الشیخ عبداللہ بن سلیمان المسعری، الشیخ عبدالعزیز بن سلیمان آل سلیمان، الشیخ محمد بن سلیمان، الشیخ عبداللہ بن حسن، الشیخ محمد بن زید، الشیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الشتری، سعد بن سلیمان المسعری، عبدالعزیز بن سلیمان المسعری، شیخ عبد الرحمن بن مجلی، شیخ حمد بن سعد بن حمد بن عتیق، ابراہیم بن محمد بن خرعان، دکتور عبد الرحمن ناصر البراک، حامد بن احمد الغامدی۔ اب آئیے آپ کے چند تلامذہ کے نام معلوم کرتے ہیں: شیخ دکتور علی بن ناصر فقیہی، شیخ دکتور ربیع بن ہادی المدخلی، شیخ علی بن محمد المدخلی، شیخ یاسین محمد المدخلی، شیخ دکتور ہادی بن احمد طالبی، شیخ عبد الرحمن بن عبید اللہ المبارک پوری الہندی، شیخ۔ اب آئیے آپ کی چند کتابوں کو معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنی ذمہ داریاں تھیں کہ آپ کو جو وقت نہیں ملتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ ایک عالم اور داعی ہونے کے ناطے آپ نے کئی کتابوں کو ہمارے لیے چھوڑا اور ان مسائل پر چھوڑا جو امت کے لیے بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ مجموع فتاوی 30 جلدوں میں، جس میں توحید، نماز، زکوٰۃ، حج، علم، تفسیر، حدیث، دعوت الی اللہ اور کتاب البیوع کے چند جو ہے مباحث ہیں۔ الفوائد الجلیہ فی المباحث الفرضیہ، توضیح المناسک، التحذیر من البدع، اس میں جو ہے خاص کر تین جو ہے بدعات کا ذکر کیا: میلاد النبی، لیلہ اسراء و معراج، لیلہ النصف من الشعبان، وتکذیب الرؤیا المزعومہ من خادم الحجرہ النبویہ المسمى شیخ احمد۔ رسالتان موجزتان في الصيام والزكاة، العقيدة الصحيحة، وجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، وجوب تحكيم ما شرع الله، حكم السفور والحجاب ونكاح الصغار، نقد القومية العربية، الجواب المفيد في حكم التصوير، الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، 3 رسائل في الصلاة، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب أداء الصلاة في جماعة، أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع، حكم الإسلام في من طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشية على فتح الباري إلى كتاب الحج، رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، الجهاد في سبيل الله، الدروس المهمة لعامة الأمة۔ اب آئیے آپ کے مناسب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ 1350 پر 7 سے لے کر 1370 پر 1 ہجری تک 14 سال جو ہے آپ بطور قاضی مقرر تھے۔ 1370 پر 1 سے 70 پر 2 تک آپ ریاض میں معہد علمی میں بطور استاد مقرر تھے۔ ریاض ہی میں کلیت الشریعہ میں 1370 پر 3 سے
1380 تک آپ جو ہے بطور استاد خدمت انجام دیتے رہے۔ 1380 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بطور نائب رئیس مقرر ہوئے۔ پھر جب رئیس کا انتقال ہوا تو 1390 سے لے کر 1395 تک 5 سال جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے رئیس رہے، اور اس کے بعد آپ تا حیات جو ہے خدمتیں انجام دیتے ہی رہے، یعنی مجالس یا جو ادارے مشہور بڑے بڑے جو ادارے تھے ان کے جو ہے آپ صدر کی حیثیت سے مقرر تھے۔ آپ کا انتقال 1420 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جامعہ سبل السلام الدنکی چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ ہم آپ تک مفید ویڈیوز